الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عربی میں نعت مشہور ایسی کہ ہم لوگ مل کے پڑھ سکیں میرے ساتھ جو ہے مل کر تمام کوشش کریں بھی ہوگا اور حضرت میرا معاف کیجیے گا تقدیم و تاخیر بیٹھے میں نشست میں سب ملے جلے بیٹھے اور میں اپنے پاؤں کی جیسے اللہ میں صحت دے الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله
پڑھتے میں سے کوئی پڑھنے والا وہ سب آئیں گے اب 11 بجے کے بعد دوشی بڑی سے درمیان میں انشاءاللہ قاری صاحب کیا پیاری نعت پڑھی. اور دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر قاری پیچھے ہو, ہمارے پیر مرشد اللہ تعالی حافظ تھے, 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, ساری رات قیام روزہ, لیکن جب جماعت ہونے لگتی تھی خود سے حافظ, لیکن پھر اس کے حافظ ہے قاری ہے آ گیا تھا. اگر کوئی حافظ یا قاری صحیح پیچھے کھڑا ہو, عمیر بھائی کہاں ہیں, یہ مسئلے سیکھنے ہوتے ہیں. اور اگر کسی نے نماز پڑھائی ایسے شخص نے کہ اس کو تجوید کا خیال نہ ہو تو کسی کی نماز نہیں ہوگی, اس امام کی بھی نہیں ہوگی, کسی کی نماز نہیں ہوگی. رہ گئی عقیدے کی بات کہ شاید ان کا تعلق دیوبند سے ہو, شاید ان کا تعلق تبلیغی, ابھی تو کوئی فرقہ نہیں. اہل سنت و جماعت سب تو بھی یاد رکھیے کہ یہ 100-200 سال کی بات ہے, تو اس سے تفریق اب تو سب پتہ چل رہا ہے. ترکوں کے خلاف مسلمانوں کی سلطنت کو ٹکڑے کرنے کے لیے سرحدوں پہ لڑ کر دیکھ لیا انہوں نے, مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چاہے وہ ایران میں لڑے, چاہے پھر مصر میں لڑے, کہیں لڑتے رہے نہیں. تو انہوں نے کہا ان کو درمیان سے ٹکڑے کر دو, ان کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ٹکڑے کر دو. تو وہاں جیسے آج توحید کے وہاں پہ کیسی جماعت بنی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے. پشاور میں بچے شہید ہوئے, ایک بچہ جو زخمی بچ گیا تھا, اس نے ماں سے پوچھا ماں وہ جو انکل ہمیں گولی مار رہے تھے وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے, اللہ, تو انہوں نے ہم کو کیوں مارا؟ اللہ اکبر. تو اب ساری دنیا پوچھ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اصل میں ہوتا یہ ہے, لیکن اس کی لاجک وجہ بھی سن لیجئے کہ کیوں بن جاتی گروہ. عراق میں, شام میں گزشتہ 25-30 سال سے میں وہاں جا چکا ہوں, پہلے بات بھی تھا, بہت امیر لوگ تھے, بہت خوبصورت, ان کو گلیوں میں بچوں کو دیکھا. ایک صاحب ہمارے ساتھی نے بچے چپڑ رہے تھے, کچھ میں خوشبو لے گیا تھا تو ایک تھپا مار دیا. میں نے کہا بہت بھلا کیا, ان کو پتہ نہیں ان کا سکہ دنیا میں کہیں بھی سکہ رہا. اور یہ بچے ایسے تھے کہ ان کی انگلیاں انگوروں کی طرح. آج جنگوں کی وجہ سے یہ حرمت ہو گئی ہے کہ ہمارے پیچھے دوڑ رہے. میں تو ظاہر میرا ان سے پیار تھا, یہاں تک کہ جب میں آ رہا تھا بس میں بیٹھا تو وہی بچے تو ایک 30 سال کا ایک نوجوان جو ہے یہ اس نے لاشوں میں سے بہت دیکھے نہیں. لوگ تو تنگ آ جاتے ہیں, شیعہ سنی فلاں فلاں فلاں, تو کہتے ہیں سب غلط, سب غلط, توحید لا الہ الا اللہ. ایک اور فرقہ بن جاتا, ایک اور جماعت بن جاتی. تو سب سے پہلے جہاں بنیادی طور پر فساد وہی ختم ہونا چاہیے. اور یہ 2 بڑے گروہ ہیں, اہل سنت جماعت ایک گروہ نہیں, اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے, اور وہ بھی عیسیٰ کی کربلا کے بعد نہیں بنا. اہل سنت ہی امام حسین کے ساتھ, لیکن جب مختار صفی نے انتقام لینا شروع کیا تو پھر وہ سال کوفہ سے آغوش ہو گیا. اور اگر وہ پہلے ساتھ دیتے تھے تو ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی, امام عالی مقام اس مظلوم میں تشریح, لیکن وہ ہو رہا تھا. تو اس کے بعد اب جو دعویٰ ہے تو کوئی نفرت میں اغوا کرے تو ہم اس کو سمجھا دیں, کوئی محبت کا اغوا کر دے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. پہلے بیت کی محبت ایمان ہے, ان کی فضیلت اللہ کو. کبھی میں پی پی میں پروگرام میں تھا تو ڈاکٹر عامر لیاقت نے مولا علی کون کا ذکر رہے تھے, کسی نے سوال کیا وہاں سے, آپ اپنے فتنے کے لحاظ سے جواب دیجیے گا, یعنی آپ پوچھیں. میں نے کہا آپ نے سوال کرنے سے پہلے ہی کہ کوئی تقسیم کر دی تو اب میں مفتی تو ہو نہیں پہ رہا, ایک عام سنی مسلمان ہوں. میرا بیان تشریعی نہیں ہوتا ہے, تشریعی نہیں ہوتا ہے, تشریحی ہوتا ہے.
میں نے کہا آپ نے پہلے ہی اپنے میں نے کہا ایک بات یاد رکھی، سیدنا مولانا علی تعالیٰ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن مصدر علم جعفر و حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلافت میں چوتھے، لیکن رسول نے کیا کہا؟ میں نے کہا چوتھے خلیفہ ہیں لیکن مصدر علم جعفر و حنیفہ ہے۔ وہ شیعہ نے عثمان ماشاء اللہ، میں نے کہا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کہہ نہیں یہ تو حقیقت ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، لیکن یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں تو میرا جملہ بڑا ٹی وی ہر جگہ میں نے کہا کہ وہ شیعہ نہیں ہے جو سنت رسول کا تابع نہ ہو، کوئی فقہی مسائل پہ اختلاف کرے، ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا چلیے ٹھیک ہے، اور کوئی سنی نہیں ہے جب تک وہ شیعہ علی نہ، جو علی کا دوست نہیں حضور کا دوست نہیں ہو سکتا۔ شریعت مصطفیٰ کی پیروی کے بغیر کوئی امام، کوئی مقدر کا سکندر نہیں بنتا، اور کوئی عشق کے پنجن کے بغیر قلندر نہیں بنتا، اور عشق حسینی کے بغیر کوئی منظور نہیں بنتا۔ وہ سلطان اولیاء کا عشق ہو جائے تو پھر کافی کچھ اور ہو جائے، جذب۔ تو پہلے سے یہ تقسیم کرنا، اللہ اکبر، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا پھر شیطان اور زمانے کے انگریز انہوں نے یہی پھر توحید کا زدہ ہے کہ تم صحیح ہو باقی سارے مسلمان غلط ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے، یا علی کہنے والے، کہ قبروں میں جانے والے، یہی تعلیم تھی 8 شوال 1928 شاید، تو بقی شریف کی قبروں کو شہید کر دیا گیا۔ میں اورنگی کے جلسے میں تھا تو میلاد کے دستہ تھا، سپاہی صحابہ نے بالکل بیچ میں اپنا جھنڈا گاڑا۔ اب وہ لڑکے کہنے لگے دیکھیے انہوں نے، میں نے خبردار جھنڈے کو کچھ نہیں کرنا۔ اپنی تقریر میں نے کہا دیکھو اس یہ جھنڈا علامت ہو گیا صحابہ کرام کی محبت، جی اس کو کچھ نہیں کرنا، یہ جھنڈا نہیں ٹوٹے، جن کے نام پر جھنڈا اٹھایا وہ نہ ٹوٹے، تو جنہوں نے ان کی قبروں کو توڑا ہوگا ایمان باقی رہا ہوگا۔ اللہ، یہاں تو ان کے نام پر، اللہ بقی شریف میں تو ان کی قبریں تھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ قبریں ٹوٹتی ہیں، مقبور نہیں ٹوٹتا۔ قبریں ٹوٹتی ہیں، مقبور نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اچھا دوسری بات، کسی جگہ پہ دیوبند سہارنپور یہ فلاں تو حضرت احمد صاحب پڑھانے جاتے کیا؟ وہ تو جب کچھ تحریریں نجدی ایسی آئیں اس پہ انہوں نے آ کے دیکھی یہ مناسب نہیں، اس کے کوئی 30 سال بعد پھر فتاویٰ وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے یہی تھا کہ اس میں ادب نہیں ہے جی۔ اور حضور کے بارے میں علماء دیوبند کے بڑے عالم نے مجھے بلایا اپنے گھر اور کہا حمزہ بھائی آج مجھے آپ سے بات میں کیا ہو، میں مدینہ شریف میں تھا اور میں ایک محفل میں گیا تو ایک عالم حضور کی وصال اور وفات کی بات کر رہے تھے، اور انکا میتون تم بھی میت ہو، کوئی میت ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مولانا یہ تو تمام اماموں کا عقیدہ ہے، حی فی قبر، وہ اپنی قبر میں حیات ہے، ہمیں اس کا شوق نہیں لیکن حیات ہے۔ اور ہم سے پوچھئے تو ہم کہیں گے آپ زندگی سے پوچھئے، حیات سے پوچھئے کہ حضور حیات ہیں کہ نہیں، تو زندگی کہے گی میں تو خود مخلوق ہوں اور حضور مخلوق سے افضل ہے، مخلوق ہو کر ساری مخلوق سے افضل خلائق حضور ہے، تو حیات کیا چیز ہے؟ موت کے خلق الموت والحیات، آپ سب کے علم میں ہے وہ زمین۔ اچھا کہیں پہ بھی ہو اگر اس کا عقیدہ درست ہے، یا وہ شر نہیں پھیلاتا، دشمنی نہیں کرتا، منکر نہیں ہوتا۔ ایک بات مجھے کہہ دی آج بھی سفر پہ یاد ہے کہ آج کل ایک غیر مقلد اور اس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی آدمی تقلید کے بغیر رہ نہیں سکتا،
ہو رہی ہے صاحب نے اس کا وہ جگہ دنیا ٹی وی انیک بھائی ان کے پروگرام اصحابی کا نجوم پر حدیث شریف صحابہ سے ان کی پیروی ہے میں کر دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کہ میں کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو میں جاتا ہوں تو وہ جو غیر مقلد تھے کہنے لگے یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے یہ ہے وہ میں نے کہا مجھے بہت اس بات کا احساس ہے کہ میرا علم ہے ہی نہیں کیا علم اللہ اکبر جسے خبر ملی وہ چپ ہو گیا تو ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں اللہ اکبر تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سورہ لقمان اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤ جو میری طرف آ رہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اس کے راستے کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ اس کے راستے کی مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جو میری طرف آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ تو اچھا ٹی وی پہ پروگرام تو ہوتے ہیں تو اللہ مجھے صحت دے اور میں خوبصورتی سے سلجھا سکوں تو لیکن بس دفعتا ہوں تو وہ تو کہنے نہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے آپ کہنے کہ کسی کو نہیں مانتے مطلب فالو تقلید کے قائل ہی نہیں نہ اچھائی میں نہ برائی تقلید کے قائل ہی نہیں تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ نہیں مانتے ہوں گے لیکن نہ ماننے والوں کو تو مانتے ہوں گے جو نہیں مانتے ہیں ان کو مانتے ہوں گے تو میں نماز کے لیے میں نے بتایا میرے بھائی کہ کوئی حافظ ہو قاری ہو کسی مطلب میں کیا تعلیم یافتہ ہو ہمارے دیوبند کے پڑھے ہوئے قاری چشتی صاحب بھی ہوئے تو ان کے ایک ساتھی نے کہا مولانا ہم نے تو ایک مدرسے میں پڑھا یہ آپ ادھر کدھر چلے گئے تو کہتے ہیں ہاں قرآن تو ہم نے ایک ہی جگہ پڑھا لیکن میں نے آنکھیں کھول کے پڑھی اور جب میں نے آنکھیں کھول کے پڑھا تو میرے حضور کی شان ہی بدل اللہ اکبر سارا قرآن حضور کی شان قرآن حضور کی تنقید کے لیے نہیں آیا ہے تعریف میں آیا ہے حضور قرآن کی قرآن حضور قرآن و صحاب قرآن قرآن عظیم صحاب قرآن عظیم قرآن ہدایت حضور ہدایت قرآن نور حضور نور بس ایک فرق ہے اور وہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم اس میں قرآن کو افضل مانتے ہیں حضور سے بھی اس کا اور وہ یہ ہے کہ حضور مخلوق ہے اور قرآن مخلوق اللہ قرآن مخلوق اللہ کا کلام آپ کا کلیجہ پھٹے گا آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے گھر میں کیا چیز رکھی لیکن پھر یہ چیز ہے کاغذ یہ کرتا یہ حرف یہ حضور سے افضل نہیں ہے اس میں جو وحی ہے نا وہ اس کی تعظیم حضور فرماتے تھے چاہے وہ ہڈیوں پہ لکھی گئی پہلے پہلے پتھروں اور ہڈیوں پہ لکھی آیات تھی اللہ اکبر اور میں فوری نہیں کہہ سکتا کہ حضور استاد اللہ اکبر تو قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن میں سب کچھ ہے سب سے اچھا سینہ وہ ہے اس کے سینے میں قرآن ہے اور ایک بات ہے کہ یہ دل میں کثیر و یہدی میں کثیرہ یہی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہدایت پاتے ہوتا یہ ہے کہ پڑھانے والے جیسا پڑھا دے پڑھنے والا ویسا ہوگا علم کس کو کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں علم ایک نسبت ہے اس کے درمیان جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم دیتا ہے اس کے درمیان جو نسبت ہے اس سے علم کہتے ہیں اور جیسا وہ عالم ہوگا ویسے علم آپ کو ملے گا اللہ جس کے لیے اللہ فرمایا رحمان علم القرآن تو اس کے علم کی تو کیا بات ہے لیکن جیسا عالم ہوگا وہ جیسا آپ کو پڑھائے گا جو ہمارے قریبی لوگ بہت سے کہتے ہیں بھائی ہم مولانا دوسرے والے تو پتہ والے ہیں آپ کی باتوں میں پہ اثر نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں ارے بھائی پہلے ہی سوچ دیا آپ نے کہ باتوں میں اثر نہیں ہوگا
ہماری باتیں تھوڑی. اللہ اکبر. یہ حضور کی نسبت کی بات ہے. اللہ کو تو بڑی خوشی ہوئی. اور جب کبھی نماز میں کوشش کرے کہ حافظ اور قاری امامت کرے اور حافظ و قاری یہ سمجھے کہ یہ مجھے امانت جو ملی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور وہی براہ راست نہیں ملی ہے, بہت وسیلوں سے ملی ہے. سینہ بسینہ آواز و سماعت کا یہ سفر ہے اور مٹھاس اور لذت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک صاحب قرآن سے محبت نہ ہو. زمان پڑھتے چلے جائیے تراویح تک حد کا ختم ہو رہا ہے لیکن تو دلوں میں اثر نہیں ہو رہا, اس لیے کہ وہ قاری قرآن میں ڈوبا نہیں ہے, اس نے خود لذت حاصل نہیں کی ہے. اگر وہ قرآن پڑھتے وقت خود اس لذت میں ڈوب ہوگا تو یہ کیفیت متعدی ہوتی ہے. جیسے نزلہ لگ جاتا ہے محبت بھی لگ جاتی ہے. اصغر بھائی نے کہا تھا ہمارے کبھی تراویح پڑھیے گا, بہت اچھے قاری. میں نے کہا انشاءاللہ وہ آنا ہو گیا. پڑھا اتنا اچھا پڑھا, ایسے پکے حافظ بھی ایسا اچھا پڑھا. لیکن میں نے بات یہی ہے بھائی صاحب, جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ اس میں گم, جو پڑھ رہے تھے وہی سوچ رہے تھے, وہی کہہ رہے تھے اللہ اکبر, اور خود بھی وہی سن رہے تھے اللہ اکبر. اور ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ وہ جو صحابہ کرام اور اللہ سنتے ہیں کہ پورا آدھا قرآن پڑھ گئے, پورا قرآن پڑھ گئے, وہ قرآن لگ جاتا ہے, اللہ گم ہو جاتا ہے. ان کا یہ حصے وجود پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ قرآن کا وجود حصی نہیں ہے, یہ کاغذ نہیں. قرآن کا وجود نوری ہے اور آپ کا اپنا وجود بھی کئی وجود ہے. عرض کر چکا ہوں کہ جسمانی وجود ہے, روحانی وجود ہے, نورانی وجود ہے, بہت آپ کے اندر بھی. تو بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ان کی زبان میں کام جسم آشنا ہوتا ہے اللہ اکبر. اور اگر کوئی مرشد مل جائے تو پھر روح لذت پاتی ہے. یا پڑھانے والا ٹیوشن میں پڑھا رہا ہو اللہ اکبر, وہ بدل خدمت لے لیکن سمجھ کے پڑھا رہا ہو کہ مجھے اس کے دل میں یہ قرآن اتارنا ہے اللہ اکبر, اور صاحب قرآن کی محبت کا. اور پھر اگر وہ قرآن کو نور سمجھے گا اور محبت قرآن کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ غیر چیز وہ نہیں کرتی ہے, قبول نہیں کرتی ہے. آپ پانی قبول نہیں کرتی ہے. اگر آپ میں بھی نورانیت نہیں ہوتی نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے. ہاتھ میں یہ کمال رکھا ہے, رب نے اپنا جمال رکھا ہے, بس گرا کھولنی نہیں آئی ورنہ گٹھی میں ڈال دیتا. یہ جو قرآن یاد ہو جاتا ہے جی, یہ اللہ نے وہ بل اندر دیا ہے, کلمے سے ایمان سے وہ روشن ہو جاتا ہے. قائدہ محمد الجناح رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ. گاندھی جی نے کہا کیوں آپ ہماری مخاطب کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے ابھی دراز میں بھی آپ کو کتاب ہے, قرآن موجود ہے, میں پڑھتا ہوں, اسے بڑی اچھی باتیں قائد اعظم نے فرمایا. جب آپ جانتے ہیں اس میں اچھی باتیں ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ بات پڑھنے کی نہیں ہے, بات یہ جاننے کی نہیں ہے کہ اس میں بڑی اچھی بات ہے, بات اس پہ ایمان لانے کی. وہ ان پڑھ مسلمان اس نے پڑھا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ اس میں جو کچھ ہے اس پہ میرا ایمان, اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے. اللہ ایک امام قاری پڑھتا ہے, سب کا شامل پڑھتا ہے, اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو اس کو اندر بھی ہے نور, کچھ ہے, اس نور سے جب وہ کنیکشن ملتا ہے نا تو پھر یہ جسمانی احساسات مغلوب ہو جاتے ہیں, آدمی پڑھتے چلا جاتا ہے, جب اس لذت میں ہوتا ہے تو اس میں دکھ ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ تو کہیں کہ جب جنت کا ذکر آئے تو خوش ہو جانا ہے, اور باغ کا اور چشموں کا تصور کرنا, دوزخ کا تصور آئے تو ڈر جانا. اور واقعی ساری تراویح بات ماننے والوں کی کیا جب دو ہی کہیں, ماننے والے جھکنے والے, جھٹلانے والوں کی عذاب ہے. شکر ہے جھٹلانے والوں میں نہیں ہے ہماری کیفیت. لیکن توجہ سنیے کہ اب یہ کیفیت جو ہے قرآن ایمان ہے ہمارا اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے,
जन्नत का तस्वुर आए, बाप तशरीफ खुश हो जाए, मुस्कुरा भी देना, हंसी की आवाज़ ना आए तो भी नमाज में सफी पढ़, लेकिन हंस दिए आवाज़ आ गई तो नमाज भी टूटी, वजू भी टूटी, वजू में। लेकिन अगर आप मुस्कुरा दिए और जहन्नम के उसमें रोने लगे तो नमाज की लज्जत बढ़ गई। अब बताओ हुजूर का नाम आए तो ख्याल ना आए, हुजूर जन्नत और दोज़ख का ख्याल आए, अल्लाह अकबर, और कोई कहे पढ़ ले उसमें तो झूठ न जाए, सुभान अल्लाह कहने को जी चाहे, कहे नहीं रोक ले, कैफियत रोकने के लिए बात इसलिए रोशन है कि ये गुजरने नहीं देते, जितना रेसिस्ट करते हैं उतने रोशन हो जाते। अगर गुजरने दिए तो बड़े पावर के तार लगे हुए, बहुत वोल्टेज के तार लगे हुए, बिना रबड़ के भी रोशन नहीं है। कम 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 कर एक ऐसी जगह आए, ऐसी बल्ब में आए जिसमें बड़े बारीक तार हैं, वो गुजरने नहीं देते, वो बिजली को गुजरने नहीं देते हैं, रेसिस्ट करते हैं और बाहर की हवा नहीं देते। बल्ब में सुराख हो जाए तो बल्ब फट जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जो कैफियत होती है जाहिर नहीं करते और बाहर की बात लेते भी नहीं, दुनिया की बात लेते भी नहीं है, और जो खुद कैफियत गुजरती है उसको बोलते भी नहीं है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, चेहरे में नूर आ जाता है, अल्लाह अकबर, आदमी बल बन जाता है। हम दम के भी कायल हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ खुद कुरान पढ़ो, खुद जिक्र करो, कि दम करने से ये होता है, इस टॉर्च लाइट से किसी ने आपको रास्ता दिखा दिया, और खुद पढ़ने से आप खुद बल बन जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पहले ये दम मदीना और दम बुजुर्ग आए और हुजूर की कोई बात सुना दी, चले गए घर से, कोई साथ चले कुरान की तिलावत की सूरत पढ़नी, अल्लाह अकबर। तो मेरा हम कौन हैं, हमारी मिसाल ऐसी है, मेरे अंदर दो आदमी या मैं, ये दो वजूद है, दो दोस्त हैं, सोए हुए हैं, उसमें से एक दोस्त उठ जाता है, उसका नाम है इल्म, इल्म जाग जाता है, दूसरा सोया हुआ अमल है, तो वो अमल वाले के लिए उठाता है, उठो नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त हो गया, उठो नेक काम कर लो, वो कहता है अभी थोड़ी देर पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर, वो अमल करवटे देता है, फिर सो जाता है, इल्म भी सो जाता है, इसको भी नींद आ जाती, समझ रहे हैं आप? आपको नेकी का इल्म है, आप अपने अंदर अमल को जगाना, कद अफलाह मन ज़क्का, सुन रहे हैं, कामयाब हुई जिसने नफ्स का तज़किया किया, बुराई से बचा, नेकियां की। अब मना कर रहे हैं, इल्म अमल को उठा रहा है, नेकी करो, वो कह रहा है अभी करते हैं, अभी पढ़ते हैं, पढ़ते, उसने करवट ली, अमल तो सो ही गया था, इल्म को भी नींद आ गई, तो दोनों ही सो गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ऐसे नेकियां निकल जाती हैं। आसान बात यह है कि जब कोई उठाए तो आप कभी जब ये कि अच्छा अभी पढ़ते हैं, तो ये कहिए अभी पढ़ लो फिर सो जाना, फिर करवट ले ले फिर पढ़ेंगे, थोड़ी देर नींद ले ले फिर पढ़ेंगे, आप कहिए कि नमाज पढ़ लो फिर सो जाना, जागते भी देर होगी रात को, फजर की नमाज पढ़ के सो जाए, हालांकि सुबह सोना नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बाद कुछ और वज़ाइफ पढ़ने के आदि हो तो सुबह भी हो ही जाती है जल्दी, बल्कि बहुत जल्दी भी आती है, और औलाद वज़ाइफ भी भाई कम पढ़ो इस्तिक़ामत के साथ, फ़राइज़ वाले बात सुन्नतें, ये सारी बातें इसीलिए हैं आसानी के लिए, आसानी के लिए कि जैसे आपको आसानी दिन का वजीफा रह जाए रात को पढ़ो, रात का दिन को, लेकिन जब किसी इजाज़त ले बहर लेकिन पढ़ते नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, जरूर पढ़ो, टाइम नहीं, सूरह वाक़िया
حضرت نے اجازت دی سورہ واقعہ پڑھے گا یہ ماما کی پڑھا آج پڑھی تھی نہیں پڑھی جٹی جٹی کے پل پہ جائیں تالاب میں جائیں ایک جگہ مچھلی کو دانا دینا شروع کریں جو ٹائم آپ کے دانا دینے کا ہوگا نا مچھلی آنا شروع ہو جائے جو آپ کے وظیفے کا ٹائم ہوتا ہے فرشتے آنا شروع ہو جائے اور جو آپ کا نہیں پاتے تو اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کشتی پہ سفر کر رہے ہیں دانا ڈالتے جا رہے ہیں مچھلیاں پیچھے چل رہی ہیں چلتے چلتے ذکر کر رہے ہیں فرشتے ان کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ اکبر وہ درود ہے تو بھی کلمات جو بھی حی و قیوم جو بھی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ سے پرانا اس کی جو مقصد ہے اس گفتگو کا ہر شخص کو اپنی عمر اور حالات کے لحاظ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہیے اور آپ کرتے ہیں بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہے اس کو میٹرک کرنا ہے اس کو گریجویشن کرنی ہے اس کے بعد جاب کرنی ہے عمر کے لحاظ سے تعلیم عمل کرتے جا رہے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے آپ کس عمر میں ہیں اور کتنا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم جیسے آخری سڑکوں پہ پہنچ گئے اللہ اکبر اور ابھی نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا تو یہاں سے جانے کے بعد تو دنیا کنارے جائے گی لیکن پھر آسانی یہ ہے وہ دنیا کو ایسا گزارے کہ دنیا ہی دین بن جائے روزی کمائیں ماں باپ گھر والوں مخلوق کی خدمت کے لیے تو روزی کا کمانا بھی عبادت ہے اللہ اس کی پہچان کے لاکھوں انداز سر جھکانا ہی عبادت ہے وہ تو آسمان رجوع کر کے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھو تو جنت کے دروازے کھول دیتا اللہ کلمہ شہادت پڑھو اللہ اکبر میں نے کل ایک جگہ کسی کہا کہ وہی میں تو فنا صاحب والے امیر رسول ریاست علی صاحب مجھے ہلکا اثر نہیں بتایا بڑی محنت کی لیکن علم کے میدان میں رشک ہوتا ہے اتنے بڑی اتنے فنا اب وہ ہنس رہے ہیں تو بس زیارت کر رہے ہیں یہ کیا ہے بس مسکرا دیتے ہیں اس کا صرف ان کی زیارت ہی گزر ہے میں نے کہا سنو مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے صدقہ کے دیشن اب اس سے استفادہ دیکھیے مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اور صدقہ رد بلا ہے اللہ مشرک کو دیکھ کے بلا کیوں دور ہوگی اس لیے ہوگی وہ تمہیں دیکھ کے مسکرایا تم اسے دیکھ کے مسکرایا اور سرکار نے فرمایا مسلمان کو دیکھ کے مسکرائے تو بھی صدقہ ہے اور صدقہ رد بلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اعظم حضرت علماء کرام تشریف فرما ہے اور میں اپنی صحت کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور پھر کسی عالم کی زیارت اللہ اکبر اور وہ علم بھی مجھے پتہ نہیں کتنا علم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور سے عشق ہے عالم کو دیکھنا ثواب ہے تو عاشق کو دیکھنا محبت کرنے والوں کو دیکھنا اور تو محبوب ہمیشہ نظر ہی محب کے چہرے میں آتا ہے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا بس جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا اس نے جمال الہی کو دیکھا حضور آئینہ ہے انا برکم جمال حقی اور کما حضور سرکار ہمارے میں اپنے رب کے جمال کا آئینہ اسی طرح ہر مرشد آئینہ اس کا مرید ہونا چاہیے اور ہوتا ہے لیکن پھر آگاہ کروں سورج ایک ہے ایک آئینہ دو آئینہ فادر صاحب یہ اتنے لوگ سب اللہ کا نور بھائی ایک سورج ہے آپ آئینے رکھتے چلے جاؤ
ایک آئینہ اس میں 1,00,000 آئینے رکھ دو، ہر آئینے میں سورج آ جائے. اپنے نفس کے لیے اور آپ کی نصیحت کے لیے کہتا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ جب تم جگمگانے لگو تو یہ مت سمجھنا کہ تم سورج ہو. اللہ اللہ، جتنے آئینے رکھ دو، ہر آئینے میں سورج، ہر آنگن میں چاند اتر آتا. لیکن جب تم جگمگانے لگو اور لوگ کہیں کیسا نور ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ سمجھنا کہ یہ میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، کسی کی نظر یہ کیا کم ہے کہ گلو ہماری طرف ہے، حضور کی نظر کرم ہماری طرف ہے. تب ہم یہاں محفل میں جمع، تب ہم نام پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ خیال رہے گا تو زندگی موت کے وقت قبر میں اور وہ نسخہ بتا کے آدمی ستا کے گفتگو ہوتی ہے جاتی ہے کہ گھبرائیے نہیں. اللہ، آج بارش کی کتنی پیشن گوئیاں تھی، طوفانی بارش ہے، بس گلاب پاشی ہوئی محفل کے لیے، لیکن یہ اللہ نے کرم فرمایا مدد دے دی محفل کے لیے. اور اسی طرح بعض دفعہ قیامت کی پیشن گوئیاں اور 15 رمضان اور جمعے کا یہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت نے بڑی تفصیل سے اس پر جواب سوشل میڈیا میں حدیث کے حوالے سے یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں صحیح ہیں، آج حضرت نے حوالہ دیا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس میں سال نہیں ہے، کس سال کا رمضان قیامت سرکار نے سب کچھ بتا دیا قیامت کے بارے میں. کہتے ہیں قیامت فضول و فضل ہے، کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، عصر مغرب کا وقت ہوگا، لیکن کون سا سن ہوگا یہ نہیں پتا. سن اسی طرح ہے. اللہ اکبر. اللہ محمد باز صاحب نے بہت تفصیل سے اس زمانے میں جو یہاں تو بغیر تحقیق کے میسیجز جو دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارا اور ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ حضور کی امت اور اس امت کے حضور سے محبت کرنے والے قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے بھی. اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ سب ایمان والے وصال پا چکے. اللہ اکبر. اور اس سے بھی قریب یہ ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے. موت آئی تو وہ جنت میں ہو. نماز کی پابندی کیجیے، آیت الکرسی یاد کر لیجیے. اللہ اکبر. اور پھر آیت الکرسی میں جو شان بیان ہوئی ہے حضور کی اور اللہ. ایک میرے بڑے مخالف تھے، آخری واقعہ اس طرح لیکن موسم تو کھل ہی گیا ہوگا. وہ بڑے مخالف تھے میرے. ایک دن جو تلاوت ہوتی ہے اس میں بیان کرتا ہوں تو قاری نے آیت کرسی کی تلاوت کر دی، وہ متوجہ ہو گئے، مدرسے چلاتے تھے. اب کیا بیان کریں گے؟ میں نے کہا میں تو حضور کی شان بیان کرتا ہوں، لیکن آج تو ایسا کلام پڑھا گیا ہے جس میں کرسی کی شان بیان ہوئی. کرسی وسیع کرسی سماواتی والارض، کرسی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے تو نور نبوت بھی چھا سکتا. اور گھبرانا نہیں ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کرسی پہ حضور کو بٹھا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک. کرسی آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور جلوہ افروز ہو جائے تو گھبرانا نہیں. کرسی مخلوق ہی ہے نا. اور پھر اللہ کے حکم سے اجازت سے من الذی یشفع عنده الا، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ اجازت کرے. وہ اپنے معصوم ہیں، ان کو اللہ اجازت دے. حافظ ہیں، بچے ہیں، ماں باپ، اولاد، نیک. اور اللہ نے یہاں ویسے کسی کا ہم لوگ کرکٹ کے میدان جاتے ہیں اسٹیڈیم تو
گھس جاتے کسی کے ساتھ یہ وہ بڑی اندھی سردی ہے وہاں چل جائے گی قیامت میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اتنی اندھی سردی کہیں نہیں چلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں تو اندھے کی دعا سے بخشے جاتے ہیں. اتنی اندھی یومنون بالغیب بغیر دیکھے ایمان لیا ہے مان لیا اور جنت. اللہ اکبر. اتنی وہ ہے کسی کا دامن پکڑ لیا اس کے ساتھ اللہ اکبر. اولاد ماں جنت اولاد عمل دوسرا ماں جنت میں. اللہ میرے بچے کا ان کے عمل سے اے اللہ میں اپنے گھر میں اس کے بغیر نہیں کھاتی تھی یہاں کیسے کھا سکتی. سبحان اللہ. اب تو ہم ماں بچوں کے بغیر دیا. ایک نوجوان عذاب کی طرف جا رہا ہوگا دیکھے گا ماں باپ بھی جا رہے ہیں کہے گا مجھے واپس حساب کے لیے جاؤ واپس میزان پہ لے جاؤ. فرشتے کہ تمہارا حساب ہو گیا معاملہ دوسری طرف ہے. نہیں 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 مجھے جلدی لے چلو. لایا جائے کیا بات. کہا میں نے میرے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرف جا رہے تھے تو میرا عذاب دگنا کر دے یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش. تو کہا جائے گا انہی کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا تھا. آج تم نے محبت کی ہے جاؤ لے کے جنت میں چلے. کچھ کوئی ادا کوئی بات کوئی انداز کوئی ابتدا مطلب مبتلا تو ہو جاؤ اللہ اور رسول کی محبت میں مبتلا تو ہو جاؤ. کاندھا نہ ہلے زانو نہ ہلے اندر سے ڈھولک بجا کے ناچو کوئی منع نہیں کرے. روح وجدان میں جھولتی ہو اس وقت تک کیفیت میں اتنا ہی نہیں. زبانی اللہ. اور اس کیفیت کو لینے کے لیے میری نسل میں تو بہت بکھراؤ تھا. شہزاد آ گئے ہیں 2 شیف پڑھو پھر بیٹا نور سے آئے ہوئے لوگ دوسری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے نسبت دے دی ہے. اللہ اکبر. ان کی امت میں ہونے کی تمنا معصوم رسولوں نے کی ہے. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ
سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور ہم سدوں کو رضا مجتبی کے ہیں غم زدوں کو رضا مجتبی کے ہیں غم زدوں کو رضا مجتبی کے ہیں دل سو کا سہارا ہمارا نبی دل سو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی میں تقریباً آخر میں حضرت علامہ مولانا عبدالوارث شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی قصیدہ بردا شریف سید قاری صاحب بڑا سپنے ان کے ساتھ جھوم کے پڑھا تھا یہ قصیدہ بردا شریف آواز ملا کے پڑھیے اس کو جو طرز میں پڑھتا ہے اس کو جلدی شفا حاصل ہو جاتی ہے میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں شہزاد ہاشمی صاحب وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل جيران بزين سلام نزلنا دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هبت الريح من تلك عاصمة وأرمد البرق في الظلماء من
الإدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سرکار کی زیارت کیسے ہوگی؟ کسی کا پردرشن کرو سرکار کی زیارت نصیب ہو. اس نے پڑھا تو نہیں اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ کسی کا پڑھیں گے تو زیارت نصیب ہو جائے گی. میں کہا آپ نے کیسے بتایا کہ میں مولا شروع سے نہیں انہوں نے کہا ایسے نہیں طرز میں پڑھو نظم میں پڑھو تو ایسے ہی ہوگا. جس رات نظم میں پڑھ کے آپ نے شیش ہوئے اسی شب سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی. اصل میں نظم جو ہے نا وہ جمع کرنے کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور نثر بکھیرنے کے. سبحان اللہ. اگر فکر منظم ہوگی الفاظ منضبط ہوں گے اور ذہن کی مٹھاس ہوگی تو کرنٹ جلدی لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور فقیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جو سوال کرتے ہیں تو اپنے اپنے انداز سے لئے ہوئی مانگتے ہیں. گلی سے فقیر جا رہا ہوں پیسے دے رہا ہوں ایسے جلدی کرو پیسے دے رہا ہوں روٹی کھلا رہی ہوں. ہم تو اس مائی کو تلاش کرتے جو گلی میں آتی تھی اور وہ نعت پڑھتی تھی ہر اسلب کے بھائی سارے نبی تیرے در کے سوال. ہم بچے دوڑ کے گھر کو نکلتے لیکن ماں کو دیکھا سارے نبی تیرے در کے سوال. اللہ اکبر. تو جو ذرا فرض سے پڑھتا ہے اللہ اکبر. قرآن کا پڑھنا کیونکہ بہت عظیم کلام ہے اللہ کا تو اس کا طرز بھی بہت عظیم ہے اور بہت سنجیدہ ہے. ورنہ وہ ہے تو یہی سچی بات ہے کہ ایک میوزیشین صرف قرآن سنتے مسلمان ہو گیا کہ صاحب ایسی طرز ہے اللہ اکبر کہیں رکتا ہی نہیں آدمی پڑھتا چلتا جاتا. اللہ کیسے نشے کو خراب آ رہے ہیں اس سورہ نور کے صاف فاتح یا بن سورہ نور میں تو پرندوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو میں نے دل غور کیا تو صافات جب قاری صاحب نے پڑھا تو لگا کچھ چیز پھیل گئی وہ یا بن اور روک دیا اور روک دیا. میں نے کہا دیکھو الفاظ میں لہجے میں بھی معنی کا تاثر ہے. پرندوں کو دیکھتے ہو کیسے پر پھیلاتے اور کیسے قبض و یقبض. اللہ اکبر. مجھے باتیں پڑھنے میں دقت ہوتی تھی میں تو کہ یہ نون پہ ساکن ہے اور دال کی نون مل کے یا بدن پڑھنا ہے. اب جب میں نے یہ غور کیا تو واقعی کروں کو سمجھ لینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے کلام سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو حضرت فرما رہے کہ جب کوئی جھوم کے پڑھے ترنم سے پڑھے لے سے پڑھے جس وہ جہاں سے پڑھے تو کام جلدی بن جاتا ہے. ویسے تو سرکار جسے چاہیں جب چاہیں نماز دیں کوئی مجھے بھی ثابت فرمایا حضور کی زیارت کے لیے کبھی چلنا نہیں کرنا. حضور کی زیارت کے لیے کبھی چلنا نہیں کرنا تو کچھ پڑھ کے ہم کو مجبور کر دو گے کہ وہ آ جائیں. تم کثرت سے درود پڑھو وہ کرم فرما دے. کثرت توحید کسی کو کہ چپ ہو جاؤ تم حضور کی نعت پڑھو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اقففا همات وما لقلبك إن قلت استفق يهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر الحب بعد
ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خلق عبرة ودانا مثل البحر على خديك والأنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم يتجلى كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها जितने भी अल्लाह के रसूल और अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं सब इज्जतों वाले हैं लेकिन इमाम मुसल्ली का अकीदा फरमाते हैं फ़इन्नमा तसलत मिन नूरिही बिही में उनका करम और उनका चमकना मुस्तफ़ा के चमकने की वजह से मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिsun रफ़न मिनल من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لقارئها واغفر لسامعها واغفر لقارئها واغفر لساشدها واغفر لقارئها واغفر لسامعها. ये नाशिरा है, मैं भी अपनी कमेंट्री की वजह से नाशिरा समझता था कि इस कसीदे को छापने वाले, फिर पता चला नाशिद कहते हैं गा के पढ़ने वाले। सल्लल्लाहु के मजमे सहाबा में 30 सहाबा थे
کہ وہ طرز کے ساتھ قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ قصیدہ اور جو بھی اس کو لے سے پڑھے گا وہ ناشد ہوگا. تو اس لیے کہا کہ اس کے پڑھنے والے اس کو طرز سے ترنم سے پڑھنے والے کو بھی اللہ معاف فرما دے. اور یہ آپ کی نسبت آپ نے بھی شامل کر دیا کہ سامعین جو اس قصیدے کے سننے والے ہیں اگر محبت سے سنیں تو ظاہر ہے کہ سننا ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. اغفر لقارئها واغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لسامعتها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. واہ کیا جود و کرم اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. قرآن شریف میں ایک آیت کا حصہ بار بار آیا ہے. تو کبھی خطرہ ہو کہ ہمارے جیسے اللہ کے بندوں کے اتنے بڑے نام غوث اعظم ولی نواز درجہ داتا صاحب، تو قرآن شریف میں اللہ نے قانون بیان کیا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دیا. جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے اسی جنس میں فضیلت دی. پھول سارے گلاب لاتے ہیں سب اللہ کا ملتا کہیں نہ لمتا. کلام اللہ کا کلام اس میں تو درجہ بندی ہو نہیں سکتی، مگر قرآن سب سے افضل. اور کیوں افضل ہو گیا؟ اصلی کتابیں تو وہی اور متکلم کی نسبت سے نہیں، نازل جس پہ ہوا ہے وہ رسول سب سے افضل. اس لیے تو ایسے غوث اعظم اللہ اولیاء اللہ تاخذ من الذين آمنوا ہم بشر بنیادی لا تبیر ذالک هو الفوز العظیم. جس کو اللہ عظیم کہے ہم عظیم نہ کہیں جس کو بڑے مرتبے پر عاجز لوگ ہیں. اور ہمیں ظاہر ہے کہ جن سے فیض ملا ہے اپنے ماں باپ کو یاد رکھیے، پیر اعظام کو یاد رکھیے، ان کی روحانی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں ہم. اگر آپ یہ سارے ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا. اور اللہ کرم کا یہ انداز ہے سب سے زیادہ جو یہ سارے ثواب کرتا ہے. جو بیٹا میدان آرام کرنا چاہو آرام کر کافی دیر دے دی. اگر آپ یہ سارے ثواب کرتے ہیں تو ایک شکریہ کے طور پہ ہے، ورنہ سب سے زیادہ یہ سارے ثواب تو اللہ کرتا ہے. ثواب کون دیتا ہے؟ یہ تو یہ سارے ثواب آئے نہ ہونا استغفر اللہ. یہ چھوٹا کھانے میں چھوڑا یہ پھوٹا کبھی بھی پھوٹنے کو بلا مت کہیے گا. اس کائنات میں سب سے پہلے اس نے پھوکا ہے وہ اللہ تعالیٰ. ونفخت فیہ من روح، آدم کے پھوٹے میں اللہ نے پھوکا اپنی شان کے لائے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو جبریل علیہ السلام نے مریم السلام علیہ میں پھونکا، اور ایسا پھونکا کہ پھر وہ زندگی میں پھونکتے ہی رہے. عیسیٰ علیہ السلام دم ہی کرتے رہے. اللہ اکبر. اندھے کو دم کیا پینا ہو گیا، بیمار کو پھونکا شفا ہو گیا. تو یہ پھونکنے پہ کوئی فاتحہ ہوتی ہے طالب دم کو یہ پھونکتے رہے ہم اس کے قائل نہیں. آپ کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں. ونفخت فیہ من روح، اللہ ہر ماں کے گود میں فرشتہ پھونکتا ہی تو ہے.
अल्लाह अकबर लोगों को फूका जाता है और अगर अच्छे कलमात पढ़कर आगे पे दब करो कलमात के असर खाने में बरकत मरीज को शिफा अल्लाह कलाम की बरकत से और ये ज़रूर सीखना चाहिए ताकि इस ज़माने में जो कि जादू टोने का दुश्मनी बड़ा ज़माना हो गया है सूरह फलक और सूरह नास और नासिर इसलिए किए बस जुमले ऐसे हैं सूरह फलक में सारे बैरूनी असरात को जिक्र किया है रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक और मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़ी उक़द जो गिरोह में फूंकती हैं उनकी शर से बचा और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और जब हसद करने वाला हसद करे एक बात याद रखिए ऐसे मैंने तफस किया था कि अल्लाह ने नीयत को छुपा के रखा कोई किसी की नीयत नहीं जान सकती छुपा के रखा है बुनियाद भी उसी को बनाया है छुपा के रखा है तो उसने अपना पर्दा रखा है तो कुछ तो शर्मा और नीयत अच्छी कर जी इसी तरह तवज्जो सुनिए जो सुन रहे हज़रात करीब और दूर आप हासिद को नहीं पहचान सकते हासिद को नहीं पहचान सकते बाद दफा गलतफहमी हो जाती है आप किसी के बारे में समझते हैं और आपसे जलता है जलता नहीं है टोकता है ना आपको मना करता है ना किसी बात पे जी आपसे किसी बात पे बहस कर देता है जलता है मुझसे कोई चीजें देख के अल्लाह अकबर वो हासिल नहीं हो सकता नहीं होता और ऐसा भी होता है आपके साथ रहता है आपका पार्टनर होता है आपका हासिल होता है आपसे पैसे लेता है हाथ चूमता है हासिल होता है मुलाजिम होता है हासिल होता है हासिल को आप नहीं पहचान सकते इसलिए अल्लाह ने कहा मुझसे पनाह मांगो तुम नहीं जानते मैं जानता अल्लाह अकबर तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पीछे कौन तुम्हारे लिए गिरे भोग रहा है अल्लाह जानता है उसकी पनाह में आ जाओ अल्लाह अकबर और सूरह नास में जितना शर है वो अंदर का है जो छुपे हुए अन्नास कहते हैं ऐसी चीज को जो जाहिर हो और दुबक जाए सामने आए छुपक जाए आप चोर कमरे में आया आपकी आंख तो करवट लिया आपने पर्दे के पीछे दुबक यही शैतान की हरकत है आपके दिल में बस से जाता है जहां आपने जिक्र किया तो और कहीं मुर्शिद का तस्वीर आ गया लाइट जल गई तो भाग जाएगा खटखट हुई जिक्र हुआ जो डूब जाएगा अभी सोने दो दोबारा कहीं उठ के आपने लाइट जला दी वो तो भाग जाएगा और घर के ऊपर चौकीदार बैठा दिल के ऊपर मुर्शिद का तसव्वुर लिखा हुआ तो कैसे आएगा ये खन्नास है तो अंदर बस सूफी सुदूर नास मिन जन्नति वन नास जिनों में भी और इंसान में भी वसवसे की पहचान ये है याद रखिए कि ये हमेशा मायूस करने वाली बात होती है पीर से मिलने जा रहे हैं हमारे ऐसा मानते हो मिलने आ रहे हैं रास्ते में ख्याल आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो कोई ऐसा कह रहा बच्चा उनके एक्सीडेंट हो गया वापस जा रहे हैं माहौल हो मैं मियाँ साहब पास जा रहा हूँ इसलिए ऐसा पहुंचे जरूरी जहाँ आप नेकी की तरफ बढ़े बस से आएगा नुकसान हो जाएगा ये ऐसा नहीं करना ये हो जाएगा बस से जाता है अल्लाह और इसके अपोजिट बात बिशारत ईमान वाले बिशारत लहुल बुशरा अल्लाह वाले बिशारत देते हैं शैतान वसवसे पैदा करता इसलिए अपने बस फकत कर रहा हूँ लेकिन इन सब बातों से वो चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो बचेगा वही जो उसकी पनाह में आ जो उसकी पनाह में आ जाएगा तो वो बचेगा और बात की जाए तो बात होगी
غوث اعظم کی قبر، تو اس نے کہا غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ دیا، بڑی عبادت و ریاضت و محنت جو بھی ہے، تو ہم کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، قرآن میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، نبی و رسولوں کا ذکر کیا، اللہ والوں کا ذکر کیا، بابا لوگوں کا ذکر کیا، پانی والے بابا، تخت والے بابا، اللہ اکبر، خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، پانی جہاں دو ملتے ہیں ملیں گے، اللہ سے برقیہ کا ذکر کیا، تخت لیا ہے، تو اللہ نے بول تو غار والوں کا ذکر کیا، گائے بھاگے ساتھے شخص کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کو اللہ نے بہت ذکر کیا، کی کرامتوں کے ساتھ کیا ہے، تو ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ محفل تو مشہور ہی 11ویں کی نسبت سے، ہاں اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے، تلاوت ہوتی ہے تو نعت کچھ باتیں آپس میں، اور آخر میں یہ خاص کی سارے ثواب کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا، ثواب اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، دیتا بھی ہے، کوئی نہ بھی کہے تو اس کا انتظام یہ ہے کہ اولاد نیک کام کرے تو ماں باپ کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں ہم یہاں ساتھ و خیر حافظ سے رہیں تو ممکن ہو سکے رہنا بسنا، آمین ہوگی برکات میں ظاہر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، تو یہاں پہ بھی کوئی اجازت نہیں ہے باہر شامل ہونے کی گھر میں، اور دوسری دور سے لوگ آتے ہیں یہاں سواری کی ضرورت ہے، تو حضرات کوشش کریں کہ مغرب کے بعد ارادہ کر لیں، عشاء کی جماعتیں پڑھ کے مختصر جیسے آج وہاں تو 12 بجے شروع ہوتی تھی، ہم آج 12 بجے میں اختتام کو 2 شکست